السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ناول جو کہ بیس کرتا ہے چائلڈ ابیوز پہ، اس بچے کی کہانی پر جس کو اسی کے گھر میں ابیوز کیا گیا، اس بچی کی کہانی جس کو اسی کے سوتیلے باپ نے ابیوز کرنے کی کوشش کی، اور اس بچے کی کہانی جو کہ بول نہیں سکتا تھا۔ اور چلیں پھر آگے ناول پڑھتے ہیں اور یہ سب چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں۔ چینل کو لائک کیجیے گا، بہت زیادہ سپورٹ کیجیے گا کیونکہ یہ میرا فرسٹ ناول ہے یہاں پر، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ چینل کو لازمی لائک کریں گے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا ہوا وہ شخص بے چین سا لگتا تھا، اور اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ میرے بیوی اور بچوں کی حفاظت کرنا۔ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کی لال روشنی بند ہوئی، ڈاکٹر باہر آئے تھے اور وہ شخص لپک کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کیسی ہے؟ اور میرے بچے، وہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو ڈاکٹرز گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ دیکھیے مسٹر، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا ہے، لیکن آپ کا ایک بیٹا۔ ڈاکٹر کے وقفہ دینے پر اس شخص کی جان لبوں پر آئی تھی، لیکن کیا؟ وہ ڈاکٹر کی بات سنے بغیر اندر کو بھاگا تھا، جہاں اس کی بیوی اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ دلال، مجھے بھی بچے دکھاؤ نا، وہ جو فوراً بھاگ کر بچوں کے کاٹ کے پاس پہنچا تھا۔ اس کی بیوی یوں اسے بدحواسی میں بھاگتے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہاں ایک بچے کو روتے دیکھ اس کی آنکھوں میں شکر تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر ساتھ خاموش لیٹے بچے پر پڑی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ آخر وہ رو کیوں نہیں رہا تھا؟ تو کیا ڈاکٹر نے جو کہا وہ سچ تھا؟ اللہ کے دیے ہوئے دو تحفوں میں سے ایک تحفہ وہ کھو چکے تھے۔ طلال، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ اس کی بیوی بمشکل درد برداشت کرتے بیبی کاٹ کے پاس آئی تھی، مگر جیسے ہی نظر اس بچے پر پڑی تو اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ جہاں اس کا ایک بچہ رو رہا تھا، وہیں دوسرا دنیا جہان سے بے خبر خاموش لیٹا تھا۔ طلال، یہ رو کیوں نہیں رہا؟ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ طلال، کچھ تو بولو۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر کہا تو بدلے میں طلال نے سرخ بہتی آنکھوں سمیت اسے گلے سے لگا لیا۔ اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کی بیوی کی دل دہلا دینے والی چیخیں ہسپتال میں گونج اٹھی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں آخر میں ہی کیوں؟ مجھے ہمیشہ کیوں ادھوری خوشی ملتی ہے؟ نہیں، اس بار نہیں۔ اللہ پلیز، اس بار نہیں، میں مر جاؤں گی۔ پلیز مجھے میرا بچہ لوٹا دیں اللہ۔ گر گرا کر روتی ہوئی وہ وہاں کھڑی لیڈی ڈاکٹرز اور نرسز کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بن رہی تھی۔ اس کی سسکیاں وہاں کھڑے ہر شخص کے دل کو چیر رہی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک ماں کو ایسے دیکھنا۔ اس نے روتے ہوئے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کا منہ چومنے لگی۔ میرا بچہ، میری جان، کتنا پیارا ہے، ماں کا سب سے پیارا بیٹا۔ راجا بیٹا ہے یہ میرا، میں کسی کو نہیں دوں گی۔ میرے بیٹے کی آنکھیں کیوں بند ہے طلال؟ یہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا؟ اس کی بیوی کے سسک کر رو کے پوچھنے پر طلال کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ سننے کی قوت سے محروم ہو جائے۔ میرا بچہ، اپنے بچے کے سر پر سر رکھ کر روتی وہ بالکل کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے آنسو اس کے بچے کے چہرے پر گرنے لگے، اس بچے کی پلکوں میں حرکت ہوئی تھی۔ ممتا کی آغوش اور اس کا گرم لمس بچے نے محسوس کر لیا تھا۔ پھر اتنی دعاؤں کے بعد کیسے نہ اللہ اس ماں پر رحم کھاتا۔ ایک دم فضا میں بچے کے رونے کی آواز گونج اٹھی تھی، جس پر دونوں ہی ماں باپ کے دل رک کر پھر سے دھڑکنا شروع ہوئے تھے۔
تلال تلال ہمارا بچہ، اس کی بیوی خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ اپنے بچے کو آنکھیں کھول کر روتا دیکھ تلال فوراً سجدے میں گر گیا تھا۔ وہاں کھڑی ہر ڈاکٹر اور نرس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ایسا معاوضہ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی انڈر آبزرویشن دے دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر ایگزامن کر کے باہر آئے تو دونوں ہی بے-تابی سے ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مسٹر تلال، کہنا پڑے گا ایسا میریکل ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ جو آج ہوا ہے وہ کسی بھی معجزے سے کم نہیں تھا۔ آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے آپ کے بیٹے کو دوسری زندگی دی ہے۔ جہاں آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے وہاں ایک بری خبر بھی ہے، ڈاکٹر نے سنجیدہ ہوتے کہا تو وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے مگر نتیجہ سامنے یہ آیا ہے کہ آپ کا بیٹا بول نہیں سکتا، اور ان کی بات پر دونوں ماں باپ کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ رات کے پہر جب ہر طرف گہری خاموشی کا راج تھا، وہیں لندن کے ایک گھر میں بھی گہری خاموشی تھی، مگر یہ ایک معنی خیز خاموشی تھی۔ جس میں انتہائی دکھ، تکلیف اور خوف پنہاں تھا۔ جہاں اس گھر کے باہر برف باری منظر کو نہایت دلکش بنا رہی تھی، وہیں اس گھر کے ایک تاریک کمرے میں وہ چھوٹی بچی دروازے سے کمر لگائے بیٹھی باقاعدہ خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ جس کی ماں آج گھر پر نہیں تھی اور وہ درندہ صفت آدمی جو کہنے کو تو اس کا سوتیلا باپ تھا مگر کسی درندے سے کم نہ تھا، آج اسے اچھا موقع ملا تھا اپنا شکار کرنے کا۔ وہ نہایت گھٹیا ارادے لیے بچی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ قدموں کی دھمک محسوس کرتے اس نازک بچی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ اس کا سوتیلا باپ جس کی اس پر شروع سے ہی بری نظر تھی، اسے بری طرح سے چھوتا تھا۔ جب بھی وہ اپنی ماں کو بتاتی تو وہ آگے سے بچی سمجھ کر ڈپٹ دیتی تھی، لیکن آج وہ اپنا برا فعل بے خوفی سے انجام دے سکتا تھا۔ وہ پہلے بھی بچی کو کئی بار جنسی ہراساں کر چکا تھا مگر اس کی ماں کی گھر موجودگی کی وجہ سے کچھ کر نہ پاتا تھا۔ آج تو قدرت بھی اس کے ساتھ تھی۔ قدموں کی دھمک نے اس بچی کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خوف سے بری طرح کپ کپانے لگی تھی۔ بیبی، دروازہ کھولو، جلدی سے دروازہ کھولو۔ کیا آپ اپنے ڈیڈی کی بات نہیں مانو گی؟ دیکھو میں آپ کے لیے چاکلیٹس لایا ہوں۔ اس نے بچی کو لالچ دینا چاہا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچی اس کے گھٹیا عزائم اور اس کی عزت پر بری نظر جان چکی ہے، تبھی وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ جب اس نے دال گلتی نہ دیکھی تو وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، جس پر اس لڑکی کا دل خوف کے مارے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور وہ بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گئی تھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے تلے چھپا دیا تھا۔ دروازہ نہ کھلتے دیکھ اس آدمی نے دروازے کو دھکے دینا شروع کر دیے تھے۔ آخر کار تھوڑی محنت کے بعد دروازہ کھل چکا تھا۔ اس گھٹیا آدمی کو اندر آ کر دروازہ بند کرتے دیکھ بچی خوف سے سفید پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے پاس مت آنا، میں مار دوں گی، اس بچی نے پیچھے کھسکتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا تھا، مگر وہ مکروہ شخص کہکے لگاتے ہوئے اس کے قریب آتا چلا گیا۔ میری جان، ایک دفعہ اگر تم میرے قریب آ گئی تو کبھی دور جانے کا نہیں کہو گی۔ تم بھی فائدے میں رہو گی اور میں بھی، اور اگر کبھی غلطی سے بھی اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو مار دوں گا۔
اس بچی کا ننھا دل خوف کے مارے پھڑپڑا کر رہ گیا۔ جیسے ہی اس شیطان صفت آدمی نے اس بچی کو اپنے پاس کھسکایا، وہ 7 سالہ بچی جی جان لڑا کر اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی، جس پر اس کا نہایت مکروہ قہقہ بلند ہوا تھا۔ چاہے جو مرضی کر لو میری جان، آج تمہاری ماں نہیں آنے والی، اس کا بھی پکا بندوبست کیا ہے آج میں نے۔ اس مکروہ شخص نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے نہایت کراہیت آمیز انداز میں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ہاتھ اس کی آستین کی طرف بڑھایا اور ایک جھٹکے میں پھاڑ دی تھی۔ جیسے ہی وہ اسے چھونے لگا اور اس پر حاوی ہونے لگا، اس بچی میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے خنجر نکال سیدھا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا تھا، جس پر وہ شخص درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے کو گرا تھا۔ اس کے پیٹ میں سے سرخ سیال پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔ وہ اسے گالیاں بکنے لگا تھا۔ وہ بچی آنکھوں میں وحشت لیے کبھی اس کے پیٹ کو دیکھتی اور کبھی اپنے سرخ رنگ سے بھرے ہاتھوں کو دیکھتی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مانو ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتری اور اپنے پھٹے ہوئے آستین پر ایک چادر لپیٹی اور الماری میں اپنا پہلے سے پیک شدہ بیگ نکال کر اس میں خنجر رکھا اور گرتے پڑتے اس گھر سے باہر نکلتی چلی گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ خوف اور کمزوری اتنی تھی کہ اس سے سیدھی طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور ابھی وہ تھوڑی ہی دور پہنچی تھی کہ اندھیرے میں ایک اسٹریٹ میں مڑتے اس کی ٹکر ایک 10 سالہ لڑکے سے ہوئی تھی۔ وہ پیچھے کو گری تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ کہتے ہوئے وہ بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ 10 سالہ بچہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس لڑکی کو اٹھا کر ایک طرف لے جانے لگا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے۔